کیا زیادہ غصہ آنا آپ کی بھی پریشانی ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے ہیں؟ اگر آپ کے مزاج میں آپ نے یہ تبدیلیاں محسوس کی ہو تو ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ غصہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کے روک تھام اور یا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غصہ کیا ہے۔ غصہ ایک جذباتی احساس کا نام ہے جس میں ہم اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ شدت میں تھوڑے سے لے کر بہت زیادہ شدید قسم کا ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ غصہ اگر مناسب وقت پر، مناسب مقدار میں اور مناسب طریقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ تب پیش آتا ہے جب ہمارا غصہ شدت میں بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، مناسب وقت پر نہیں ہوتا، مناسب مقدار میں اور مناسب طریقے سے اگر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں غصے کی وجوہات پر کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، چڑچڑاپن ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو عام زندگی میں غصے کا باعث نہ بننے والی باتیں ہو اس پہ بھی انسان کو غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو آئیے اس کے وجوہات کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں سب سے جو کامن وجہ ہے اور وہ مردوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، وہ اس کو ہم اپنی زبان میں سینسری اوور لوڈ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی ایسی جگہ میں کام کرتا ہے جہاں پر کام بہت زیادہ ہو، شور ہو بہت زیادہ اور انسان کو ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر بہت سارے کام دفتروں میں یا اپنی جاب کی جگہ میں بہت سارے کام اس کو نمٹانے ہو، تو یہ سینسری اوور لوڈ، سٹریس اور یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ کام کا دباؤ اور بہت زیادہ کام کا ہونا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر غصے کی وجوہات میں انگزائٹی ہے۔ انگزائٹی اگر کسی بھی خاتون یا کسی بھی مرد میں انگزائٹی ہو تو بہت حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ان مریضوں کے مزاج میں چڑچڑاپن اور بہت زیادہ غصہ آنا، یہ چیزیں، یہ تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے، تقریباً 35 سے 40% لوگ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کا شکار ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو ان کی مزاج میں یہ تبدیلیاں بہت واضح ہوتی ہے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا، چڑچڑاپن ہونا اور بہت زیادہ جذباتی عدم توازن کا احساس ہونا، ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چوتھی نمبر پر جو چیز ہے وہ ہمارے معاشرے کے مردوں کے اندر بہت زیادہ حد تک پایا جاتا ہے، اور وہ ہے نشاور چیزوں کا استعمال، جو کہ بہت زیادہ جذباتی عدم توازن کا باعث بن سکتی ہے۔ نشاور چیزوں میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے چرس، اور یہ چرس جو ہے بہت زیادہ حد تک انسان کو جذباتی عدم توازن کا شکار کر دیتی ہے۔ چرس کے علاوہ دوسرے نشاور چیز مثال کے طور پر ہیروئن، افیم، آئس اور شراب، یہ چیزیں بھی ان فہرست میں شامل ہیں جو انسان کو جذباتی عدم توازن کا شکار کر دیتی ہے۔ اور آخر میں ان وجوہات میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو شخصیت کے مسائل ہو، جن کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یا ان میں پرسنالٹی ٹریٹس ہو، ان کے شخصیت میں کچھ ایسے پوائنٹس ہو جن کی وجہ سے ان میں یہ جذباتی عدم توازن پایا جاتا ہے۔ اور آخر میں اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، چونکہ اس کے وجوہات بہت زیادہ ہے جو کہ آلریڈی میں نے بتا دیے ہیں۔ تو جس مریض میں جس وجہ سے یہ تبدیلیاں آئی ہو، ہم اس چیز کا علاج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو انگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا ہو رہا ہے، جذباتی عدم توازن ہے، تو ہم ان کا ڈپریشن اور انگزائٹی کا علاج ان کو تجویز کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی وہ مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو خود بخود یہ جذباتی عدم توازن اور غصے والا مسئلہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں میں یہ مسئلے منشیات کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان کو ہم منشیات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ منشیات سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا علاج ہم کر دیتے ہیں تو ان کے یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن کو اپنی کام کی وجہ سے یا ڈیلی روٹین کی وجہ سے یہ مسائل ہو، تو ہم ان کو مختلف اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس بتا دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ کافی حد تک اپنے ان جذبات پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو اینگر مینجمنٹ ٹیکنیک کے مختلف قسم کے مراحل ہوتے ہیں جن مراحل سے ہم ان مریضوں کو گزار دیتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم ان حالات کی نشاندہی کریں گے جن حالات کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، پھر ہم ان وجوہات کی نشاندہی کریں گے جن کی وجہ سے آپ کے غصے پر قابو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو وہ واقعے کے بعد، واقعے کے دوران اور جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، ایک ڈائری میں یا ایک کاپی میں وہ وجوہات لکھنے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور یہ لکھیں گے کہ غصے سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کے دوران آپ نے کیا کیا اور کس طرح سے آپ نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔
اور اس واقعے سے آپ کو کیا نقصان اور کیا فائدے ہوئے۔ اسی طرح اس کے بعد اور بھی طریقے آپ کو سکھائے جائیں گے۔ مثلاً آپ خود سے سوال کریں گے میرا غصہ کتنا ضروری ہے، کیا میرا غصہ ان حالات میں مناسب ہے، کیا میرے غصے سے کوئی اچھی تبدیلی آ سکتی ہے، میرے غصے کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کا دوسروں پر اور میرا ان سے تعلق پر کیا اثر ہوگا، لوگ اس حالات میں مجھے دیکھ کر میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ان سوالات سے آپ کا غصہ آہستہ آہستہ حقیقت مندانہ سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کا غیر ضروری غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ میرے غصے کے فائدے کتنے ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ معاف کرنے سے بھی غصے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اور آخر میں سب سے ضروری بات، ہمارا مذہب بھی اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث کا حوالہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو ایک صحیح حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے ایک صحابی بہت دور دراز علاقے سے آئے تھے۔ وہ تقریباً 5-6 دن کا سفر کر کے آئے تھے، اور جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ان سے پوچھا کہ اے نبی، میں آپ سے ملنے بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور آپ سے صرف ایک نصیحت لوں گا، آپ مجھے صرف ایک نصیحت کر دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ غصہ نہ کریں، چاہے جیسے بھی حالات ہو آپ غصہ نہ کریں۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ میں اتنی دور سے آیا تھا اور صرف ایک نصیحت لینے آیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بس صرف غصہ نہ کرنے کا کہا۔ تو اس صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ اے نبی، مجھے صرف ایک نصیحت کر دے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ آپ غصہ نہ کریں، اور اسی طرح روایت میں ہے کہ 6 مرتبہ اس صحابی نے پوچھا تھا، اور 6 ہی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ آپ غصہ نہ کریں۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ غصہ کرنا کتنی ناپاک اور بری چیز ہے، اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شکریہ۔